نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1000 سال پہلے وجود میں آ چکا ہے، اور اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ واقعہ دیکھا ہے نہ اس وقت آپ موجود تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ اس طریقے پر واقعے کو بیان فرمایا کہ گویا کہ آپ نے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس طریقے پر حضور نے بیان فرمایا. تو آخر حضور تو کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، اور نہیں آپ کا دنیا کے اندر کوئی استاد تھا جس کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر کے علم حاصل کیا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں تھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے والا کون تھا؟ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی استاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنہوں نے جبریل کے واسطے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان فرمایا. لیکن اس قصے کو سننے کے باوجود جو یہود اور قریش کے جو جماعت حضور کے پاس آئی تھی اور انہوں نے گویا کہ شرط لگائی تھی کہ اگر آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، حضور کے اس طرح ترتیب کے ساتھ پورا واقعہ بیان کرنے کے باوجود وہ لوگ حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو حضور کی اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غم ہوا کہ جس طریقے پر انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہ کیا. فَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خاص طور پر کافر اور مشرک کے ایمان لانے کے اوپر بڑے حریص ہوتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی طرح یہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائے، ہماری آیات کو سن کر، ہماری باتوں کو سن کر اور ان کے مطالبوں کے مطابق معجزات کو ان کے سامنے پیش کر کے کسی بھی طرح ہو سکے تو یہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائے. یہ نبی کی سب سے بڑی جو ہے یہ تمنا ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کا سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ وہ انتھک کوششیں کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. کس بات میں؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور اللہ کی پہچان کو، اللہ کی معرفت کو لوگوں کے درمیان رائج کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے انتھک کوششیں کرتے ہیں. دن بھر محنت کریں گے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو جاری کریں گے. ان ساری کوششوں کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری محنت کے باوجود وہ لوگوں سے ایک جو ہے آنے کے برابر بھی، ایک چیز کے برابر بھی کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھتے کہ ہم لوگوں سے اس محنت کے اوپر کوئی معاوضہ لے لیں، ہم لوگوں سے اس محنت کے اوپر جو ہے کوئی عہدہ لے لیں، کوئی منصب لے لیں. جیسے آج کل جو لوگ سیاست میں جاتے ہیں، جو لوگ پولیٹیکل دنیا میں جاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بھی کوششیں ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے باتوں کو کی طرف مائل کرتے ہیں، باتوں کو لباتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی درجے میں ہماری بات مان لے. مقصد کیا ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ قوم کی خدمت کریں گے، مقصد یہ ہے کہ اپنے پاس جو پیسہ ہے اس کو قوم کے اوپر لٹائیں گے، قوم کے خادم بنیں گے. نہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم
لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے، لوگوں کو اپنی طرف بلا کر کے ووٹ لیں گے، ووٹ حاصل کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم کو کوئی کرسی مل جائے گی، ہم کو کوئی منصب مل جائے گا، ہم کو کوئی عہدہ مل جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اور اس غرض فاسد کے لیے یہ کوئی اچھی غرض نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے جب ووٹ مل جائیں گے تو اس کے بعد بھول جائیں گے بھائی ہم کو ووٹ دینے والے کون تھے، بھول جائیں گے۔ جب منصب کے اوپر آئیں گے لوگ ان کے پاس جب جائیں گے کہ بھائی ہماری پریشانی ہے، ہماری مصیبت ہے، ہمارے گاؤں شہر کے اندر یا تو راستہ کچا ہے، یا لائٹوں کا انتظام نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، یا فلاں چیز کا انتظام نہیں ہے، آپ اس کا انتظام کر دیجئے، تو اس انتظام کرتے کرتے سالوں ہو جائیں گے، لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان کے پیچھے بڑی محنتیں کرتے تھے، ان کی دعوتیں کرتے تھے، ان کو جو ہے کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے، اس لیے دیتے تھے تاکہ یہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں، اور جب الیکشن کا موقع آئے تو ہم کو ووٹ مل جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم کو کیا ملے گا، ہم کو عہدہ مل جائے گا، ہم کو منصب مل جائے گا، ہم کو اعلیٰ پوسٹ اور اعلیٰ درجہ مل جائے گا، اس کے بعد لوگوں کو بھول جائیں گے۔ گویا کہ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوششیں امت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جو واقعی قوم کی خدمت کے لیے آتا ہے، جیسے ہمارے سامنے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ہے، جو واقعی قوم کے خادم ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور انہوں نے جب سے وہ ترکی کے پی ایم بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے ترکی کو بہت آگے بڑھایا ہے، اور ترکی کو انہوں نے گویا کہ پوری دنیا کے جو ٹاپ 10 ممالک ہیں اس میں اس کو شامل کیا ہے۔ ابھی زلزلے کی وجہ سے کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ بندہ واقعی قوم کا خادم ہے، حافظ قرآن ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، جس نے بڑے عالیشان مسجدیں بنائی، جس نے جگہ جگہ جو ہے لائبریریاں بنائی تاکہ لوگ کتابوں کو پڑھیں، تاکہ لوگ موبائل کو چھوڑ کے کتاب کو پڑھیں، جہاں لوگ بیٹھ جائیں وہاں کتابیں رکھ دی، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، خانقاہیں بنائی، علماء سے تعلق پیدا کی۔ یہ ساری چیزیں اس بندے نے، اس مرد مجاہد نے یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ تو سارے لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے، کچھ لوگ طیب اردوغان جیسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جیسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے پوری مسلم ریاست کو گویا کہ ایک یہودی ریاست اور عیسائی ریاست کے اندر منتقل اور تبدیل کر دیا تھا، ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی کوششوں کے پیچھے لوگوں سے کسی بھی چیز کی ادنا برابر رتی برابر کسی چیز کی امید نہیں رکھتے، بلکہ اگر امید ہوتی ہے، اگر نگاہ ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا میں نے وہ مشن پورا کر دیا، اس پر آپ بھی گواہ رہیے، کل قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ میں نے کما حق کہو، جس قدر میرے اندر طاقت تھی، میرے اندر صلاحیت تھی، میں نے اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق لوگوں کو تیرے احکام پہنچا دیے، لوگوں کو روشناس کروا دیا، تیری پہچان کروا دی، میری طاقت کے مطابق، میرے صلاحیت کے مطابق۔ اب اس کے بدلے میں یا اللہ میں اجر کی امید تجھ سے رکھتا ہوں، جنت کی امید تجھ سے رکھتا ہوں، دیدار کی امید تجھ سے رکھتا ہوں، مخلوق سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ بس یہی چیزیں ہونی چاہیے ہر اس شخص کو جو دین کی خدمت کرتا ہے۔ دین کی خدمت کرنے والے، چاہے وہ امام ہوں، چاہے وہ وعظ کہنے والے ہوں، چاہے وہ خانقاہ میں بیٹھنے والے ہوں، چاہے وہ تبلیغ میں جانے والے ہوں، چاہے وہ مدرسے میں پڑھانے والے ہوں، کوئی بھی شخص ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، چاہے مخلوق کی خدا کی خدمت کرنا ہو، وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ بہرحال جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، جس شعبے سے اس کا تعلق ہے، ہر اس شخص کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہر اس شخص کی یہی نیتیں ہونی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اس خدمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کو لگائے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دیدار کی اور اپنی جنت کی امید لگائے بیٹھیں، مخلوق سے امید نہ لگائے کہ ہم اتنی خدمت کرتے ہیں، ہم اتنے وعظ کرتے ہیں، ہم اتنی جو ہے دعائیں اور آہوزاری کرتے ہیں، لیکن لوگ ہم کو باؤ نہیں پوچھتے۔ بھئی باؤ تو تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے، تو مخلوق سے کیوں امیدیں لگائے بیٹھا ہے؟ جو تیری خدمت کرے وہ تیرا ہے، جو تیری خدمت نہ کرے وہ پرایا ہے، وہ دوسرے کا نہیں، بلکہ تیرا کام ہے دین کو پہنچانا،
اپنے دوستوں تک بھی، اپنے رشتہ داروں تک بھی، اور اپنے دشمنوں تک اپنے دین کو پہنچانا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے قبول کیا ہے دین کی خدمت کے لیے، اس کی جو عظمت ہے اور دین کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ اس کو مد نظر رکھ کے